ایک منٹ بہادر علی قیاضی کا یہ جو بہادر علی قیاضی کا مسئلہ ہے جنہیں اغوا کیا گیا ہے، جناب چیئرمین، اس ہاؤس میں ہم نے گزشتہ 2.5-3 سال میں ان مسلح گروپوں، ان سماج دشمن عناصر، یہ جو سرکار کے پالے ہوئے لوگ ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہوتی ہے، جن کے پاس اسلحہ بردار لوگ ہوتے ہیں، جن کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، آپ گواہ ہیں کہ اس ہاؤس میں ہم نے 12 کہا ہے، وہ لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے۔ قلعہ سیف اللہ سے اس دن ایک گاڑی سرف گاڑی وہاں بندے کو مولوی غلام نبی صاحب کو اٹھایا، بعد میں جب پکڑا گیا تو اس میں لوگ بیٹھے تھے، ان کے پاس واکی ٹاکی تھی، ان کے پاس کالی ٹوپیاں تھی، ان کے پاس کلاشنکوف تھے۔ یہ یہاں سے گئے کوئٹہ سے قلعہ سیف اللہ تک، انہیں کسی نے نہیں پوچھا کیا یہاں پر چیک پوسٹ نہیں ہے، یہاں پر ایف سی ہے، پورا صوبہ ایف سی نے لیا ہے، ایلیویز ہے۔ جناب چیئرمین، ان مسلح گروپوں کے خلاف کس نے اٹھایا اس بہادر علی قیاضی کو؟ ابھی تک 3 دن سے وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج آپ کا بلیلی چیک پوسٹ پورا دن وہاں پر دھرنا جاری تھا۔ چمن میں جو دھماکہ ہوا جس میں 7 افراد شہید ہوئے، وہ جمعیت نے وہاں پر نظریاتی والوں نے پورا دن وہاں پہ احتجاج کیا۔ کیا وزیر داخلہ صاحب گئے ان کے پاس؟ کیا سیکریٹری داخلہ صاحب گئے؟ کوئی حکومتی عہدیدار گیا جو احتجاج کرے، دھرنا دے دے؟ ہمارے پاس تو ہے یہی دھرنا، آواز اٹھانا، لیکن حکومت جو ہے نا وہ سوئی ہوئی ہے۔ میڈم جناب چیئرمین، میں آپ کی توجہ ایک جانب مبذول کراتا ہوں۔ وزیر اعظم صاحب آئے 1 جون کو زیارت میں، انہوں نے وہاں پر کیا دیا؟ زیارت میں ایک سکیم کا اعلان نہیں کیا۔ یہ میرے پاس جناب یہاں زیارت کے ایم پی اے صاحب کی 31 مئی کی تقریر پڑی ہوئی ہے، اتنی لمبی چوڑی تقریر۔ انہوں نے وزیر اعظم کی اتنی تعریفیں کی ہے، لیکن وزیر اعظم زیارت آیا، وہاں پر لوگوں کو انہوں نے تکلیف دی۔ 2 دن زیارت بازار بند رہا، ٹورسٹ کو وہاں سے نکال دیا۔ زیارت کے عوام جو ہے نا وہ جناب، یہ وزیر اعظم ان سے توقع تھی، یہ جی کے منسٹر توقع کر رہے تھے کہ جنوبی بلوچستان کے لیے 6 ارب روپے کا اعلان کیا ہے، لہذا شمالی پشتون علاقوں کے لیے بھی وہ اعلان کر رہے ہیں۔ اس نے ایک پیسہ اعلان نہیں کیا، وہ بیچارے ہاتھ ملتے رہے۔ میں پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، آپ کا موقف آ گیا، بیٹھ جائے۔ یہ خوب جانتے ہیں پشتو میں ایک ضرب المثل ہے، لیکن میں بیان نہیں کر سکتا۔ منسٹر صاحب آپ ذرا بتائیے۔ آج گیا وہ بیچارہ، آج غائب ہے یہاں سے۔ تو وزیر اعظم آیا، اس نے زیارت کے عوام کو تکلیف پہنچائی، زیارت کے عوام کے خلاف سازش کیا، زیارت کے میونسپل کمیٹی کے حدود کو کم کیا، زیارت کو وہ چھاونی میں تبدیل کر رہا ہے، زیارت کے پبلک پوائنٹ پارک کو یہ ہے وزیر اعظم۔ اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے زیارت کے عوام کو شکریہ۔ وزیر صاحب بیٹھ جائے، پلیز بیٹھ جائے تاکہ موقف سنو۔ جناب چیئرمین، مجھے آپ سنیں۔ اچھا، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے زیارت میں سردی ہے۔ آپ بیٹھ جائے، وزیر صاحب آپ بیٹھ جائے۔ اور یہ آیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایل پی جی دوں گا، صرف ایل پی جی کا، اس نے کہا باقی 1 پیسہ کا بھی اعلان نہیں کیا۔ بیٹھ جائے، بس کرے، بیٹھ جائے۔ آپ کیا چیئرمین، وہاں پہلے سے گیس موجود ہے، پہلے سے وہاں گیس موجود ہے وہاں پر۔ اس وزیر اعظم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے، موقف آ گیا آپ کا، بیٹھ جائے۔ پشتونوں کی وہاں پر پشتون عوام کے خلاف سازش کیا۔ یہ آپ کا وزیر اعظم۔ منسٹر صاحب، منسٹر صاحب، ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ یہ وزیر اعظم ہے، ان کو ڈوب کے مرنا چاہیے۔ اس وزیر اعظم نے ہمارے عوام کو تکلیف دی، اس نے کیا دیا؟
बैठाओ, इसको बैठ जाए, तो डूब बैठ के जाए। मरना मोबिल बैठ चाहिए, जाए। चुल्लू पर पानी में, इसको मोबिल तो खिलजी साहब बैठ डूब के जाए। मरना चाहिए, Order in the इसको तो house, हौसले please. जाना Order चाहिए। in the house, please. इसके वजीर आजम ने तो वहाँ पर कुछ नहीं दिया और आवाम को सिर्फ तकलीफ पहुंचाई। बैठ जाए मोबिल खिलजी साहब, बैठ बहुत जाओ, शुक्रिया आप बैठ दोनों जाओ। का, बहुत शुक्रिया। वो एक मिनट में मौक़िफ़ सुन लो जरा, एक मिनट मौक़िफ़ सुन लो जी। जी टकरी बहादुर दोस्तों ने बहुत अहम मसले पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात की है, लेकिन बातें कुछ हकीकत से हट कर भी है। हर चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जाता है, उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता है। जो भी क्राइम होता है, जो भी जुर्म हो, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सदाबाब करे और उसको रोकथाम के लिए। तो परसों ये वाक़या पेश आया। रात को शकीला बलोच ने मुझे फ़ोन किया कि ये स्ट्राइक चल रही है, तो मैंने उनके साथ मीटिंग अगले दिन के लिए सेट किया और ACS होम को बुलाया। तो इसके लिए हमने तमाम अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज़, पुलिस को सबको हिदायत जारी की है कि इसकी बाजियाबी बिल्कुल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत इसका फ़र्ज़ बनता है कि जो शहरी अगवा होता है उसको बाजियाब करे और उसके जो पीछे वो हैं उनको भी वो कर ले। तो हमारी पुलिस लगी हुई है, हमारे इंटेलिजेंस इदारे इसमें लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह हम जल्द अज जल्द इस टकरी साहब को बाजियाब कराने में कामयाब हो जाएंगे। नस्ला ज़ेर साहब, आप अपना सवाल नंबर 133 दरियाफ्त